السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ایک اور ویڈیو میں شامل ہیں آپ کے ساتھ، اور اس میں جو ضروری بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور اپنے رزلٹ کے انتظار میں ہیں، رزلٹ کارڈ کے انتظار میں ہیں اور ابھی تک نہیں آیا، تو ان کے ایل ایم ایس میں ایک چیز اپڈیٹ کی گئی ہے ان کو مزید کسی پریشانی سے بچانے کے لیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ڈیٹا انٹری کرتے وقت آپ کی کچھ جو نام ہے یا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے یا فادر نیم ہے، اس کے اسپیلنگ وغیرہ کی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اگنور ہو جاتی ہیں چیزیں اور پھر دیکھا نہیں جاتا بات، تو اس کے ساتھ ہی اس غلطی کے ساتھ ہی آپ کا رزلٹ کارڈ آ جاتا ہے۔ تو اس کو کریکشن کرنے کے لیے یونیورسٹی نے ایک چانس دیا ہے، اور اس وجہ سے ابھی تک رزلٹ کارڈ بھی نہیں آئے ہوئے، تو جیسے ہی وہ آپ اوکے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رزلٹ کارڈ آ جائے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے اپنے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اس طرح کی ویڈیو آپ کو یہیں پہ ملیں گی جو ویڈیو کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے ایل ایم ایس میں جانا ہے، ایل ایم ایس اوپن کریں گے۔ جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی جو فیس وغیرہ ہے وہ ساری پے کر دی ہوئی ہے، تو آپ کے ہوم پیج کے اوپر یہاں پہ اس طرح کا ایک میسج آیا ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ تو اس کو فالو کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز چیک کر لینی کہ آپ کے اکاؤنٹ بک کے اندر کوئی بھی فیس ان پیڈ نہ ہو، یعنی ساری آپ کی فیسز کلیئر ہونی چاہیے، زیرو۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، سمپل سا کام ہے، آپ نے اس کے اوپر جانا ہے، ہوم پیج کے اوپر اپنا ایل ایم ایس فوری طور پر چیک کر لیں تمام پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس، اور یہ جو نیا بٹن ایڈ کیا گیا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی کلک کریں گے پروفائل آپ کی اوپن ہو جائے گی، اور اس میں یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے ویریفائی پروفائل فار ڈاکومنٹس ایشوینس۔ ڈاکومنٹس ایشوینس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو رزلٹ کارڈ ہیں، ٹرانسکرپٹ ہے، ڈی ایم سی ہے، سرٹیفکیٹ ہے انگلش پروفینسی کا، اور جو بھی ہے وہ سارے کا سارا اس کے بعد ایشو ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ نیچے پر ویریفائڈ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے اس کو کلک کر کے نا ویریفائڈ کر دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ کے بٹن ہوگا، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اگر یہاں پہ کوئی بھی چینجنگ کرنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے نام کے اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہے یا فادر نیم کے ٹھیک نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ، ڈیٹ آف برتھ، یہ جو آپ کا جینڈر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان چیزوں کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہی ہیں چار، آپ کی نیم، فادر نیم، سی این آئی سی، ڈیٹ آف برتھ اور جینڈر۔ اگر اس میں کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نام کے اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، آپ نے اسٹوڈنٹ سروس میں جانا ہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹ سروس ہے، اس میں جا کے آپ نے بالکل یہاں پہ جا کے دیکھیں، یہاں پہ پروفائل پکچر چینج کروانا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں، اسٹوڈنٹ پروفائل چینج ہے یہاں پہ اندر، اس کے اندر بھی آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں آپ نے چینج کروانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹ نیم اینڈ فادر نیم کریکشن، یہاں پہ ایک ہے، آپ نے میٹرک کے رزلٹ کارڈ کے مطابق کروانا ہے۔ سی این آئی سی کریکشن یہ ہے، ڈیٹ آف برتھ کریکشن ہے، جینڈر کریکشن ہے، میٹرک ریکارڈ نمبر وغیرہ صحیح نہیں لکھے ہوئے، وہ ساری کی ساری کریکشنز ہیں۔ تو یہاں پہ آپ جو بھی جس کو آپ کلک کریں گے اس کے مطابق پھر آپ نے ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے، اور فرض کریں کہ آپ کے نام کے اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کا وہ سی این آئی سی ٹھیک نہیں ہے، یا ڈیٹ آف برتھ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو سبمٹ ریکویسٹ کریں گے، پھر انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس مانگے ہوئے ہیں وہ آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں۔ یہاں پہ میں اس کو کلک نہیں کر رہا، یہاں پہ دیکھیں اٹیچمنٹس، انہوں نے یہاں کہا ہے کہ آپ پلیز اپلوڈ جے پی ای جی فائل ود میکسیمم سائز 1، یونیورسٹی ریکوائرڈ 7 to 10 ورکنگ ڈیز لگیں گے، اور آپ نے یہاں پہ کیا لگانا ہے، ڈیٹ آف برتھ کے لیے آپ آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کریں گے، بلکہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ میٹرک کا جو رزلٹ کارڈ ہے وہ آپ اپلوڈ کر دیں گے۔ وہ 7 ورکنگ ڈیز کے اوپر لگتے ہیں، آپ کی کریکشن ہو جائے گی، فیس اس کے ساتھ آ جاتی ہے، وہ آپ نے جیسے سبمٹ کریں گے تو فیس آپ کے یہاں پہ اکاؤنٹ بک میں آ جائے گی۔ تو وہ بھی اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی کریکشن کروانی ہے، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے کریکشن کروانے کی تو اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور واپس بیک چلتے ہیں۔ بیک جانے کے بعد آپ نے ہوم پیج کے اوپر آ کے
यहाँ पे जो लिखा हुआ है होम पेज के ऊपर, प्रोफाइल को यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको नीचे जो सबमिट है या ओके है, वेरीफाई है, उसको क्लिक कर दें और आपका डाटा सेव हो गया। तो ये थी आज की वीडियो की खास बात। इसके ऊपर फौरी तौर पे अमल करें, जो भी वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, ताकि उनका रिज़ल्ट कार्ड जल्द जल्द आप तक पहुँच सकें। और फिर ये होता है कि जैसे शुरू में बताया कि अगर नाम की करेक्शन, स्पेलिंग का मिस्टेक हो, डेट ऑफ बर्थ हो, तो काफ़ी परेशानी हो सकती है, फिर दोबारा भेजने में, सही करवाने में उसके ऊपर ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो फौरी तौर पे ये कर दें ताकि आपका रिज़ल्ट आप तक पहुंच सके। और साथ में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे।